بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کا ایک کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر کافی لمبا تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے کنویں سے پانی نکالا اور سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے، لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں بدل گئی کیونکہ سلطان نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے سونے کے سکے بچوں سے وصول کر رہا تھا۔ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنے زیادہ پیسے کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھے تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کرنے کی بجائے دولت کے لالچ میں پڑا ہوا ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی لالچ ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر تقریباً 10 یا 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بازار کے کونے میں اپنے گھوڑے باندھ دیے اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے، اور بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی دکان کے پیچھے تہہ خانے میں لے گیا جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے لہذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اور 3 سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز صبح ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا، سلطان معظم اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے
تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ ایک عام شخص کے بیس میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ بات پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کرتے تھے، تاکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس کی صحت بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بوجھ ہے، اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عام آدمی کے بیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گیا دیکھا کہ یہ وہی بزرگ ہے جو اس کنویں پر بچوں کو نہانے کے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ قصہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے 10 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے کہ وہ آخر اس سے سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے اس تاجر نے آپ کو بلایا اور کہا، حضور مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس تہہ خانے میں چلے گئے۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہہ خانے میں چلے گئے اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار سے نکلا تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آتا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ بازار میں لوٹے اور ایک دکاندار کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریبوں اور یتیموں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتفاق سے ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کا سونا چوری ہو گیا ہے اور چور ابھی بھاگا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ اپنا آپ کا کمانڈر
آپ کا کمانڈر آپ کو منع کرتا رہا، حضور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ نہ جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلتے چلتے اس چور کو جنگل میں جا کر پکڑا۔ جب آپ نے اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا تو وہ وہی بزرگ تھا جو بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ ہر خیر اور برے کام کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہوتا ہے، تم کون ہو اور کیا کرتے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، میں یہ نہیں بتا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ایک تم بچوں کو کھانا کھلاتے ہو اور لوگوں کے گھروں سے چوریاں بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے۔ وہاں اچانک ایک تیر آیا اور ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان اس طرف ہوا تو وہ شخص بھاگ گیا۔ سلطان بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ سلطان اپنے محل پہنچے اور اسی بارے میں پریشان تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اس کنویں پر پہنچے اور وہاں چھپ کر دیکھا کہ وہی بزرگ بچوں کو نہلا کر سکے لے رہا ہے۔ سلطان یہ منظر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ شخص جنگل میں جا پہنچا اور وہاں سے ایک جگہ سے جھاڑیوں کو ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سکے یہاں چھپاتا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرنگ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور اس بزرگ کی گردن پر تلوار رکھی اور کہا کہ آج تم بھاگ نہیں سکتے، اب میرے سوالوں کے جواب دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا ہے، آپ کو مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ سلطان نے کہا کہ میں صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا ایک دن ہم تمہارے کنویں کے پاس سے گزرے اور آپ بچوں کو نہلا رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ تم یتیموں کو بازار میں فری میں کھانا کھلاتے ہو، اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ بہت عرصے پہلے بازار پر حملہ ہوا تھا اور کچھ تاجر شہید ہوئے اور ان تاجروں کی دکانوں پر دوسرے تاجروں نے قبضہ کر لیا۔ پہلے تو میں ان تاجروں کے بچوں کو اپنی دکان کے نفع سے کھلاتا تھا، لیکن میری دکان چھوٹی سی تھی تو میں ایک دن اس کنویں پر آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بچے نہا رہے ہیں۔ میں نے ان بچوں سے بات کی کہ اگر میں تمہیں اس کنویں سے پانی نکال کر دوں تو کیا تم مجھے سونے کے سکے 10 سکے دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے معلوم کیا تو وہ ان تاجروں کے بچے تھے جنہوں نے دکانوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو اس طرح میں ان کو پانی نکال کر دیتا اور وہ مجھے 10 سکے دیتے اور میں ان سکوں سے ان یتیموں اور غریبوں کو کھانا کھلاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس تاجر کو اس دفعہ بہت زیادہ نفع ہوا ہے تو میں اس کے گھر سے سونا چوری کر کے ایک بیوہ عورت کو دیا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا طریقہ غلط ہے۔ اگر تم میرے پاس آ جاتے تو تمہیں انصاف دلاتا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کماندار کو کہا کہ ان تاجروں کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ اور وہ دکانیں ان کے حقداروں کو دے دو، اور اس آدمی کی حکومت کے خزانے سے ہر ماہ کے لیے رقم لگوا دی۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہادری اور دانش مندی سے یتیموں کو انصاف دلایا۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔